العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306 کتاب الکفالہ میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے، باب قول اللہ والذین عاقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اللہ رب العزت کے کلام سے ایک آیت کریمہ کو باب کا عنوان قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے قسمیں اور وعدے پختہ کر رکھے ہیں ان کو ان کا حصہ دو۔ اس آیت کا معنی واضح کرنے کے لیے امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے، اور اس باب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ حکم جو والذین عاقدت ایمانکم میں تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ وہ حکم کیا تھا؟ کہتے کان المہاجرون لما قادم المدینہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یارث المہاجر الانصاریہ دون ذوی رحمہ للأخوۃ التی آخى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک ایک انصاری کو ایک ایک مہاجر کا بھائی بھائی بنا دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا یہ بھائی چارہ صحابہ کرام نے اس انداز میں نبھایا کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ ان کے یہ معاقدے اور معاہدے اور یہ تعلقات اور اخوت و بھائی چارہ اس حد تک پہنچا کہ جب کوئی انصاری شخص فوت ہو جاتا تو اس کے مال کا وارث بھی اس کا یہ بھائی بنتا جو رسول اللہ نے بھائی بنایا تھا، اور جو حقیقی خونی رشتہ دار تھے ان کو وراثت نہ ملتی بلکہ اس مہاجر بھائی کو وراثت ملتی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ کہ ہم نے ہر ایک کے وارث بنائے ہیں، یعنی جن کو ہم نے خونی رشتہ دار بنایا ہے انہی کو ہم نے ان کا وارث بنایا ہے، لہٰذا وراثت جو ہے یہ اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد پر نہیں بلکہ خونی رشتہ داری کی بنیاد پر دی جائے گی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ حکم نازل ہو گیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ والذین عاقدت ایمانکم، یہ حکم باقی ہے لیکن وارث بننے کے حوالے سے نہیں بلکہ النصر والرفادۃ والنصیحۃ، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، ان معاملات میں تو یہ آیت اور یہ حکم باقی ہے کہ جن کے ساتھ تم نے دوستی کے، محبت کے، اخوت کے، بھائی چارے کے رشتے قائم کر رکھے ہیں، قسموں کے ذریعے ان معاہدوں کو پکا کر لیا ہے، تو ان پھر باندھے ہوئے رشتوں کا حق بھی ادا کرو، اور وہ حق خیر خواہی کرنا ہے، وہ حق
ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنا ہے، وہ حق ایک دوسرے کی بھلائی کرنا ہے۔ اور رہا معاملہ وارث بننے کا تو قد ذہب المیراث، وارث بننے والا حکم جاتا رہا، وہ اب باقی نہیں ہے۔ فیوصى لہ، ہاں یہ کہا کیا جا سکتا ہے کہ جس کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہو جائے تو مرنے سے پہلے تم اس کے لیے وصیت کرتا ہے، تو تمہاری کی ہوئی وصیت تو انہیں ملے گی، لیکن تمہاری وراثت سے کوئی مال انہیں نہیں ملے گا۔ تو اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الکفالہ میں کس مناسبت سے ذکر کیا؟ کفالہ کا معنی ہے کسی کا ذمہ دار بن جانا، کسی کا ضامن بن جانا، کسی کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لینا۔ تو یہ بھائی چارے، یہ معاقدے، یہ معاہدے، یہ بھی اسی معنی اور مفہوم کو شامل ہیں کہ انصاری جو تھے وہ مہاجروں کے ذمہ دار بن گئے، ان کے اخراجات کے بوجھ جو تھے وہ انہوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیے، اور وہ ایسے کفیل بنے کہ اپنی وراثت بھی انہی کے نام کر دی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے جب یہ آیت نازل فرمائی وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، تو وارث بننے والا پہلو تو منسوخ ہو گیا، لیکن باقی بھائی چارہ، باقی محبتیں، مروتیں، خیر خواہیاں وہ باقی رہیں۔ اس مناسبت سے امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ باب باندھا ہے، اور کتاب الکفالہ میں یہ حدیث ذکر کی ہے۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے قادم علینا عبد الرحمن بن عوف فآخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینہ و بین سعد بن ربیع۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس عبد الرحمن بن عوف آئے، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع، ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا ہوا تھا۔ تو اپنے اس بھائی چارے کو نبھانے کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آتے رہتے تھے، ایک دوسرے کی خبر گیری رکھتے تھے، ایک دوسرے کے حالات کا مطالعہ کرتے رہتے تھے، تاکہ جو ذمہ داری رسول اللہ نے ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے ہم اسے نظر انداز نہ کریں، زندگی بھر اسے نبھائیں۔ تو چونکہ اس ملاقات کے اندر بھی وہی ذمہ داری کو نبھانے والا معنی شامل ہے، اس لیے اس حدیث کو امام بخاری نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت عاصم کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے کہا کہ آپ بالاغا کا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حلف فی الاسلام۔ حضرت عاصم فرماتے ہیں میں نے انس بن مالک سے کہا کہ کیا یہ آپ تک خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں کوئی حلف اٹھانا نہیں ہے، یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ قسم اٹھا کر بھائی بن جاتے ہیں، منہ بولے بھائی، منہ بولے بیٹے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کا کوئی معاہدہ اسلام میں نہیں ہے، کیا یہ خبر تجھے پہنچی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عاصم کے اس سوال کے جواب میں کہا قد حالف النبی بین قریش والانصار فی داری۔ تو یہ بات کہاں سے کر رہا ہے؟ میرے تو گھر میں بیٹھ کر رسول اللہ نے بھائی چارہ قائم کیا تھا قریش اور انصار کے درمیان۔ تو جس نبی نے میرے گھر میں بیٹھ کر میری آنکھوں کے سامنے قریش اور انصار کے درمیان معاہدے، مواقعے، مواخات، بھائی چارہ، اخوت قائم کی ہے، وہ نبی یہ کیسے فرما سکتا ہے کہ اسلام میں کوئی حلف اٹھانا نہیں ہے اور منہ بولے رشتے بنانا جائز نہیں ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عاصم کی اس حدیث کو مسترد کر دیا، اور دراصل حضرت عاصم کے سوال کا جو مقصد تھا حضرت انس نے اس مقصد کو رد کیا تھا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا کہ حضرت عاصم جو تھے وہ اس حدیث کا مطلب یہ سمجھے تھے لا حلف فی الاسلام، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارے سے منع کیا ہے، تو انہوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ بھائی چارہ مطلقاً نہیں منع ہے،
یہ ایک دوسرے کا بھائی منہ بولا بن جانا یہ ختم ہے، منع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بھائی چارے کا ذکر کیا وہ اس بات کا اس بات تھا کہ مطلقاً بھائی چارہ منع نہیں ہے، یہ تو بھائی چارہ رسول اللہ نے خود میرے گھر میں بیٹھ کر قائم کیا ہے۔ جو سوال حضرت عاصم نے کیا تھا وہ سوال اس کی بنیاد اصل میں یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حلف فی الاسلام، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ایسا بھائی چارہ قائم کرنا کہ ایک کے مرنے کے بعد وارث بھی اس کا یہی بن بیٹھے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ باقی رہا مواخات، باقی رہا ہمدردی، باقی رہا ایک دوسرے کے ساتھ انس، پیار، محبت، باقی رہا ایک دوسرے کا مشکل میں کام آنا، ساتھ دینا، تو اس سے منع نہیں ہے۔ تو جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ یہ صورت ہے کہ قریبی رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے منہ بولے رشتے جو ہیں وہ وارث نہیں بن سکتے۔ تو حضرت امام انس بن مالک اور عبداللہ بن عباس اور اسی طرح حضرت حسن بصری وغیرہ صحابہ و تابعین نے یہی کہا ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے والذین عاقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، یہ منسوخ ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ اس آیت کے ساتھ۔ لیکن جب اس مسئلے میں غور و فکر کیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ آیت ایک ناسخ دوسری منسوخ قرار دینے کا محل اور تقاضا تب پیدا ہوتا ہے جب دونوں آیتوں کے مفہوم آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ ان دونوں آیتوں کا مفہوم آپس میں نہیں ٹکراتا۔ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی اور تابعین تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آیتیں ٹکرا رہی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں ٹکرا رہی۔ کیسے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ان دونوں کا محل اور محمل الگ الگ ہے۔ وہ کیا فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ فوت ہو جائے اور اس کے وارث موجود ہوں تو پھر وہ وراثت اس کے وارثوں کو ہی ملے گی، اللہ نے ان کو وارث بنایا ہے۔ اور اگر کسی شخص کا وارث کوئی بھی موجود نہ ہو تو پھر اس کی وراثت اس بندے کو ملے گی جس کو اس نے بھائی بنایا ہوا ہے۔ تو یہ حلف والی، یہ مواقدے والی آیت جو ہے اس کا محل ہے وہ شخص جس کا وارث ہو کوئی نہ۔ اور وہ لوگ جو ہیں اس مسئلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کا وارث کوئی نہیں ہوگا تو اس کا مال جو ہے وہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی وارث نہیں ہوگا اس کا مال اس کے اس بھائی کو دیا جائے گا جس کے ساتھ اس نے اخوت کا معاہدہ کیا ہے اور بھائی چارے کا حلف اٹھایا ہے۔ بیت المال میں داخل کروانے کی بجائے اس رشتے کو نبھانا یہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا والذین عاقدت ایمانکم، جن کے ساتھ تم نے اپنی قسمیں پختہ کی ہوئی ہیں فآتوہم نصیبہم، ان کا حصہ انہیں دو۔ تو ان کا حصہ بنتا تب ہے جب کوئی وارث نہ ہو۔ جب وارث ہو تو انہیں ترجیح دی جائے گی، اور اگر وارث نہ ہو تو بیت المال میں مال جمع کروانے کی بجائے اس رشتے کو، منہ بولے رشتے کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ معنی کیا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ اس کے بعد امام بخاری نے باب باندھا ہے من تکفل عن میت دینا فلیس له ان یرجع وبہ قال الحسن، فوت شدہ بندے کی قرض کا جو بندہ وارث بن جائے، ذمہ دار بن جائے، ضامن بن جائے، اب اسے چاہیے کہ وہ اب اس ضمانت کو نبھائے، اس اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے بوجھ کو ادا کرے اور اپنے قول سے پھرے نہ، اپنے قول سے پھرے نہ۔ اور یہی بات حضرت امام حسن بصری نے کی ہے، اور اس باب کے ضمن میں حدیث وہی ذکر کی ہے جو کل والے درس میں پڑھی جا چکی تھی۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر تھا، ایک جنازہ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ دوسرا جنازہ آیا، فرمایا اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ چھوڑا ہے، 3 دینار چھوڑے ہیں اور قرض بھی ذمے باقی ہے۔ فرمایا وہ دینار اس کا قرضہ ادا کر دیں گے، جنازہ پڑھا دیا۔ پھر تیسرا جنازہ آیا تو آپ نے فرمایا اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں؟ انہوں نے کہا ہے۔ اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ فرمایا چھوڑا کچھ نہیں، یعنی کوئی چیز نہیں چھوڑی تو قرض اپنے سر پر ہے نا۔ تو سرکار نے فرمایا تم نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ تب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علی دینہ، یا رسول اللہ اس کا قرض میرے ذمہ ہے۔ فصلی علیہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ حدیث وہی ہے جو باب الحوالہ میں ذکر کی تھی، اور وہی حدیث یہاں باب الکفالہ میں ذکر کی ہے، یہ بتانے کے لیے پہلے اور مسئلہ ثابت کیا تھا، اب یہ استدلال دوسرا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی مرے ہوئے شخص کا بوجھ، اس کا قرض اپنے ذمہ لے لے، اس کا ضامن بن جائے، اس کا کفیل بن جائے، تو پھر اپنی اس بات سے پھرے نہ، بلکہ وہ اس بات کو نبھائے۔ اور اس کے ضمن میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرض کی نحوست کا بھی پتہ چلتا ہے کہ قرض ایسی مصیبت ہے کہ اگر بندہ سر پہ رکھ کے مر جائے تو پھر سرکار کی قربتیں نصیب نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، اس وقت بھی وہ برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسا وقت نہ لائے، تو قرض سے بچنا چاہیے جب تک ممکن ہو، جہاں تک ممکن ہو، جب آسانی ہو تو قرض کی ادائیگی میں ایک لمحہ کی تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جب میسر آئے، جب حالات بنے، فوراً صدقہ خیرات کرنے کی بجائے اور اپنے اخراجات کو بڑھانے کی بجائے گزارا کر لو اور پہلے قرضہ اتارو۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا